قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بھی دعا قبول، پھر جب ختم قرآن ہو اور یہ جو حافظ بنتا ہے اور آخری سبق سنا، تو یہ ایک ختم قرآن نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو درجنوں ختم قرآن ہوتے ہیں ایک اعتبار سے۔ تو بہرحال ایک گزارش تھی کہ آج جمعرات سوموار کو ہم عموماً بیت المال کے لیے چندہ کرتے ہیں، لیکن مسجد کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے کل پرسوں ایک مشورہ ہوا تھا، تو اس نے ابھی یہ طے ہوا کہ آج جو چندہ کیا جائے گا اس مسجد کے لیے مختلف ضروریات ہیں، تو مسجد کی نیت سے آج چندہ دیں گے۔ آج کی جو مبارک رات ہے یہ وعظ و تقریر کی رات نہیں، توبہ و استغفار کی رات، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی رات۔ یہ رات ہر سال آتی ہے، اسی طرح اس سال بھی آ رہی ہے، لیکن اس سال پوری انسانیت جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے سامنے جو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب مل جل کر بھی اور تنہائیوں میں بھی اللہ کی بارگاہ میں پوری انسانیت کے اور خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کے انفرادی اور اجتماعی مسائل اس یقین کے ساتھ پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ تو قبولیت کی نیت سے ایک گزارش ہے کہ ہماری زندگیوں کا سفر مسلسل جاری ہے۔ گزشتہ سال جب یہ رات تھی اور آج ایک سال کے بعد پھر یہ رات آ گئی، اس دوران میری زندگی کا اور آپ میں سے ہر کسی زندگی کا ایک سال چلا گیا۔ اس ایک سال میں ہم سب اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا۔ کھویا تو سب کو معلوم ہے کہ زندگی کا ایک سال چلا گیا، اس ایک سال کے بدلے میں کس نے کیا پایا اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر کوئی اپنی جگہ یہ سوچے کہ اب تک جو میری زندگی گزری ہے، ایک تو یہ سال گزر گیا، ایک کہ میری زندگی کے 50 سال 60 سال 40 سال 30 سال 25 سال گزر گئے، تو اس کا میرے پاس حاصل کیا ہے؟ اس زندگی کو کھو کر میں نے پایا کیا؟ اب آدمی کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں نے زندگی کے 20 سال کھوئے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا، میں نے گریجویشن کی، اور میں نے مکان بنایا، میں نے پراپرٹی بنائی، میں نے خوب کمایا۔ اللہ فرماتی یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے، بلکہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اس زندگی کو کھو کر کل یعنی مرنے کے بعد جو نئی زندگی ملنے والی ہے اس زندگی کے لیے کس نے کیا پایا، ہر ایک اپنی جگہ سوچے۔ جیسے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان جو بار بار پیش کیا جاتا ہے، حاسبو قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو، اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ وہاں حساب لیا جائے، اور وہاں کا جو حساب ہے سب سے پہلے جو حساب ہے وہ زندگی ہی کا ہے، عن عمرہ فیما افنا، تو قبل اس کی کہ وہاں مجھے اپنی 60 سالہ 50 سالہ 40 سالہ زندگی کا حساب دینا پڑے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنا محاسبہ اس سے پہلے یہی کر لو، اس لیے کہ یہاں حساب کریں گے تو کچھ نہ کچھ تلافی کا
امکان ہے، وہاں کوئی تلافی نہیں۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے زیادہ لمبی چوٹی تقریر نہیں کرنی، کیا فرمایا؟ ہذہ الدنیا مرتحلۃ ذاہبہ۔ حضور بڑے عجیب انداز سے امت کو بالکل مختصر جملوں میں سب کچھ سمجھا کر تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام نازل فرمائے ہم سب کے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقدس مبارک نقش قدم پر ہم کو جینا نصیب کرے، اسی مبارک نقش قدم پر ہماری موت آئے اور مرنے کے بعد دوبارہ اسی نقش قدم پر ہمارا حشر۔ حضور ہم کو بہت سمجھا کر گئے اور بالکل مختصر الفاظ میں سمجھا کر گئے، اور اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی مبارک قبروں پر بے شمار رحمتوں کو نزول فرمائے۔ انہوں نے امت کے سامنے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو، آپ کے ایک ایک ارشاد کو، آپ کے ایک ایک عمل کو امت کے لیے محفوظ کیا اور وہ ہم تک پہنچا۔ دوبارہ حضور فرماتے ہیں ہذہ الدنیا ذاہبۃ مرتحلۃ ذاہبہ، اے میرے امتیوں توجہ سے سنو، یہ دنیا جو ہے کوچ کر کے چلی جا رہی ہے، ہم دن بدن دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور فرمایا وَهَذِهِ الْآخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور دیکھو یہ آخرت جو ہے کوچ کر کے چلی آ رہی۔ مثال یہاں سے ہم گئے اسلام آباد کے لیے، تو ایک ایک قدم ہم اٹھا رہے ہیں تو ہم سری نگر سے دور اور اسلام آباد سے قریب ہو۔ بس اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو بھائی دنیا کوچ کر کے چلی جا رہی، مجھے دنیا کا جتنا سفر کرنا تھا آپ کو مثلا 60 70 80 سال، اب 60 سال کی زندگی ایک آدمی کی ہو گئی تو 60 سال سے وہ چل رہا، اب تھوڑا باقی۔ اور پھر کیا فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ دنیا جو کوچ کر کے چلی جا رہی ہے اور آخرت جو کوچ کر کے چلی آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور میں سے ہر ایک کے اپنے بچے ہیں، کچھ دنیا کے بچے ہیں اور کچھ آخرت کے۔ بچے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بچہ کس کے پیچھے چلتا ہے؟ ماں کے پیچھے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دونوں یعنی دنیا اور آخرت کے ہر ایک کے اپنے اپنے بچے، کچھ دنیا کے بچے ہیں کہ بس ہر وقت رات دن دنیا کو سامنے رکھ کر اس قیمتی زندگی کو کھوتے جا رہے ہیں۔ 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، بس صرف اور صرف دنیا کے لیے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، لا یغرنکم الحیات الدنیا، تم کو یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے بچے ہیں، رات دن دنیا کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، اور کچھ آخرت کے بچے ہیں کہ رات دن آخرت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر دنیا کا کوئی کام بھی کر رہے ہیں وہ بھی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِن بَنِي الدُّنْيَا، اے میرے امتیوں اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے بچے نہ بنو تو ایسا کر لو، فَافْعَلُوا، یعنی دنیا کے بچے مت بنو۔ اور وجہ کیا فرماتے ہیں ارشاد پیغمبر کریم علیہ السلام، اس کو ذرا پورے دھیان کے ساتھ سنیں، سنا ہوگا، یہاں ماشاءاللہ طلبہ ہیں، علماء ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور یہ جو یاد دہانی نصیحت ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں نئی چیز بتا رہے ہیں۔ تذکیر کا مطلب ہی ہے یاد دہانی، جو چیز پہلے سے معلوم ہو اس کو کیا دلایا جا رہا ہے؟
یاد دلایا جا رہا ہے. اس نے اگر یہ حدیث پڑھی بہت سونے عربی طلبہ ہیں دورے وغیرہ کے سب نے پڑھی ہوئی، اور حضرات اساتذہ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، پڑھانے والے بھی ہیں. اس نے کوئی نئی چیز نہیں بتا بلکہ یاد دہانی. اور پھر اپنے آپ کا آدمی کیا کرے، کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام، اس کو ذرا دھیان سے سنیے. فرماتے ہیں فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، کہ دیکھو تم آج عمل کے گھر میں ہو. عمل کے، یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے. وَلَا حساب، حساب نہیں ہے. میں اکثر جگہ اللہ نصیب کرتے ہیں مغرب کے بعد حاضری دیتا رہتا ہوں مختلف مساجد میں، سری نگر میں بھی، باہر بھی. تو یہ چیز اکثر جگہ پیش کیا کرتا ہوں کہ ہم اپنے اپنے محلوں میں دیکھیں، ہم اپنی اس مسجد سے دیکھیں. اگر یہاں کے سارے محلے والے مسجد آ جائیں، آپ کو کیا لگتا ہے بچوں کے لیے کوئی جگہ بچے گی؟ نہیں. لیکن عمل کیا ہے کہ اگر بچے نہ ہوں تو شاید، برا نہ مانیے گا، محلے والوں کی وجہ سے ایک صف بھی نہیں بنتی، ایک صف بھی. جبکہ 12 اور 12 کتنے ہیں؟ 24 صف اوپر سے نیچے. تو سارے محلے والے یعنی وہ بڑے حضرات اور وہ بچے جو باشعور ہیں، جن کو مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اگر وہ سارے آ جائیں تو شاید یہ 24 صف بھر جائیں محلے والوں کی وجہ سے. اور ہے کتنی؟ ایک صف. لیکن کوئی حساب لے رہا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ عمل کا گھر ہے، حساب کے لیے اللہ نے یہ نہیں رکھا ہے. فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، تم آج عمل کے گھر میں. لیکن ہم عمل ہی کو بھول گئے. ہم نے سب کچھ دنیا اور دنیا کے ان دھندوں کو سمجھ رکھا. میں اکثر جگہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو ہے ابھی کورونا کا سلسلہ چل رہا ہے اور کوئی دوسرا حملہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. خطرات ہیں. لیکن جہاں سکول کھل گئے، خطرات کے ہوتے ہوئے سب نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کر دیا. اور میں ایک اور بات ضمناً عرض کیا کرتا ہوں جگہ جگہ کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اس سال پہلی مرتبہ سکول گئے، یعنی جن کا نیا نیا ایڈمیشن. ہر سال ہوتے ہیں نا، ہزاروں بچے شہر سری نگر کے ایسے ہیں جو اس سال پہلی بار وہ سکول جا رہے ہیں. ابھی تو سکول جانے کی جو ترتیب ہے، کچھ بچے آج جائیں گے تو کل نہیں، کچھ کل جائیں گے تو. لیکن اگر یہ نظام بنا کہ بچے سارے روزانہ جائیں گے لیکن 2 حصوں میں، 2 شفٹوں میں، ایک صبح 7 بجے جائیں گے اور 11 بجے ان کی چھٹی، اور بقیہ بچے 11 بجے جا کر 2 بجے 3 بجے ان کی چھٹی. اور مان لیجئے 2 منٹ کے لیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا جو وقت رکھا گیا وہ 7 سے 11 تک. تو ہماری وہ 3 سالہ بچے جن کی والدہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی آئی ہے کہ یہ بچہ جو ہے 10 بجے سے پہلے اس کی آنکھ نہ کھلے. اگر کسی اور بچے نے ذرا زور سے بات کی وہ ان کو ڈانٹتی ہے کہ اس کو سونے دو. لیکن اگر اعلان ہو گیا کہ بھئی 7 بجے بچے کو پہنچنا ہے، تو اس ماں نے جو ہے 6 ہی بجے بچے کو جگایا ہوگا. حالانکہ اب تک اس کی کوشش رہتی تھی 10 بجے سے اس پہلے اس کی آنکھ نہ کھلے، کیونکہ وہ اب تک وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرا بچہ ہے. لیکن آج کے بعد اس کی سوچ میں تبدیلی آ گئی. اب وہ یہ سمجھ رہی ٹھیک ہے اب تک میرا بچہ تھا، لیکن اب یہ میرا بچہ ہونے کے ساتھ ساتھ فلاں اسکول کا طالب علم ہے. اس سکول کے طالب علم ہونے کا اتنا لحاظ رکھا کہ وہ اپنی شفقت ہی بھول گئی. شفقت کا تقاضا کیا تھا؟ یہ معصوم بچہ ہے، اس کو بھی سونے دو. لیکن کتنے ہم میں سے ایسے جو یہ سمجھتے ہوں عملاً کہ یہ بچہ
8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا میرا ہے، لیکن میرا بچہ ہونے سے پہلے وہاں تو پہلے آپ کا بچہ، بعد میں سکول کا طالب علم، اور یہاں پہلے اللہ کا بندہ اور بعد میں آپ کا بچہ. وہاں تو خطرات میں ڈال دیا، اس کو بے آرام کیا. سکول کے ساتھ اس کی جو نسبت ہے اس کا آپ نے لحاظ رکھا. لیکن یہاں اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، جو باشعور بالغ بچے ہیں ان کا روزانہ بلاوا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، لیکن کچھ نہیں، ٹس سے مس نہیں. جو حضرات یہاں ہیں، ہم سب اپنے گھر کے بارے میں سوچیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم. فرما فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، آج عمل کے گھر میں ہو، حساب نہیں یہاں. ہاں خود اپنا محاسبہ کرو، اس کا حکم ہے. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ وَلَا عمل. یاد رکھنا کہ آج عمل کا گھر ہے، حساب نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے پڑھو نماز نہ پڑھو، یہاں کوئی تمہارا حساب نہیں لے گا. اپنی بچیوں سے، گھر کی خواتین سے پردہ کراؤ نہ کراؤ، یہاں حساب نہیں. رشوت سے بچو یا خدا نخواستہ رشوت میں پڑے رہو، یہاں حساب نہیں. اس لیے کہ یہاں عمل کا دن ہے، حساب نہیں. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، اور حضرت علی مرتضیٰ کی روایت ہے، وَأَنْتُمْ غَدًا یا وَغَدًا الْحِسَابُ وَلَا عمل، یعنی کل ایک دن آنے والا ہے وہاں حساب ہوگا، عمل نہیں. وہاں حساب ہوگا. یہ جو ہمارے سینکڑوں بچے اس مسجد سے متعلق، جوان بچے، جوان بچیاں، نماز سے بالکل کوئی یہاں پوچھنے والا نہیں. لیکن جب اللہ کا دربار لگے گا، جب حساب کی گھڑی آئے گی، حساب کا دن آئے گا، سب سے پہلے اسی نماز کا حساب ہوگا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز. تو آج یہ مبارک رات ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کی رات ہے. آج ہم ایک تو اپنی گزشتہ زندگی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پیش کریں کہ پروردگار ہماری زندگی آپ کے سامنے ہے، ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں جس طرح ہم کو زندگی گزارنی تھی. ربا ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے ایسا ابھی تک نہیں ہو سکا. بہت سے کام جو ہم کو کرنے چاہیے تھے یا اللہ یا تو کیے ہی نہیں، نماز پڑھی ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، حرام سے بچائی ہی نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور اگر کیا بھی، میرے اللہ جس طرح کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو سکا. اور بہت سے وہ کام جو میرے اللہ مجھ کو نہیں کرنے چاہیے تھے، میرے اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، مجھ سے بہت سے وہ کام ہو گئے. آج کی اس مبارک رات میں میرے رب، میں آپ کی بارگاہ میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ پیش بارگاہ ہوں. یا اللہ ایک تو میرا پچھلا سب معاف کر دے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد میری زندگی گزارنے کا طریقہ انشاءاللہ گزشتہ کے مقابلے میں بہتر ہوگا. میں حتی الامکان ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کروں گا، کوشش کروں گا. بندہ کوشش کرے، اس کے باوجود بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، پھر توبہ کرے. انسان گناہ کرتے کرتے تھکتا نہیں، لیکن 2 بار 4 بار توبہ کی اور ہمت ہار لی، ایسا نہیں. تو اپنے لیے دعا کریں، امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. حافظ انس کہاں ہیں؟ وہ یہاں سنائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تو اجتماعی دعا کریں گے. اور اس کے بعد جس کو جتنی ہمت ہو، توفیق ہو، مسجد میں رہیں، گھر میں رہیں، اپنے کمروں میں رہیں. بار بار یہ موقع ہاتھ نہیں آتا. میں ابھی نیچے بھی بچوں سے کہہ رہا تھا، اور اکثر جگہ میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ آج کی رات ان
انسانوں کے فہرست متعلقہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، جن کی موت اس سال اللہ کے علم میں کیا ہے، طے ہے۔ تو ہر بندہ اپنی جگہ سوچے، ہو سکتا ہے میرا بھی نام آیا ہو۔ سڑک پہ بھائی، سڑک پر کسی کی گاڑی ہو، وہ ذرا بیچارے پریشان ہوں گے۔ ایمان کے اجزاء میں سے آخری جز کیا ہے؟ اماطۃ الاذی، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ہم گاڑی کھڑی کر دیں، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہ سال میری زندگی کا کیا ہو، ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے اللہ کے بندے، کتنی اللہ کی بندیاں، جوان بھی، عمر رسیدہ بھی، گزشتہ سال شب برات میں بقید حیات تھے۔ کس حال میں ان کی گزشتہ شب برات گزری ہوگی وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن تھے بقید حیات، اور آج قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ اور گزشتہ رات تو شاید شب برات میں ہم جمع بھی نہیں ہو سکے۔ اللہ کا کرم ہے، اس سال ابھی مسجدیں کھلی ہیں، لیکن یہ جو وبائی بیماری کا سلسلہ چل رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے لیے بھی اللہ سے مانگے کہ پچھلے سال مسجدیں بالکل ویران رہی، جو مسجدیں آباد، اسی مسجد میں دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سال ہر سال سے پورے رمضان اور حسن اخیر عشرے میں پوری رات، بس رات لگتی ہی نہیں تھی۔ لیکن گزشتہ سال شاید پتہ نہیں کوئی ایک آدھ اعتکاف میں بھی بیٹھا کہ نہیں۔ اب رمضان آ رہا ہے، آج ہی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم خدا نخواستہ کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ آج ہی سے رو رو کے آج کی رات میں خصوصی مانگی کہ رمضان پوری امت کو پہلے سے بہتر طریقے پہ نصیب ہو، پہلے سے بہتر طریقے پر مسجدیں آباد ہوں۔ آج مانگے اللہ سے، اور یقین کے ساتھ مانگے، یقین کے ساتھ۔ اسکول بھی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے، کس کلاس میں پڑھتے ہیں بھائی؟ ہاں، تروائی میں ماشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ جڑے رہے تو ماشاءاللہ حافظ کلام اللہ بھی ہو گئے۔ یہاں بہت سارے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، لیکن بہت سوں کا قرآن تک بھی ٹھیک نہیں۔ آج کی اس رات میں یہ ارادہ کر کے نکلیں گے، انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے۔ اگر پورے حافظ بن گئے تو نور علی نور، اگر پورا حافظ نہ بن گئے، جتنا ہو سکے، جتنا بہت بڑی دولت ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ وہ دل جس میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، اس کو قرآن کچھ بھی یاد نہیں، فرمایا کل بیت الخرب، ویرانے گھر کی طرح، ویرانی گھر کی۔ ٹھیک ہے، آپ کی ڈگریاں ہیں اور آپ کے عہدے منصب سب مبارک ہوں، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز فخر کی ہوتی ہے، میری امت کے لیے فخر کی چیز کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس لیے یہ طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ایک تو قرآن کو درست کریں گے، اچھی طرح قرآن پڑھیں گے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم انشاءاللہ قرآن، بہت سارے اسکول کالج کے بچے کالج بھی پڑھتے رہے اور ماشاءاللہ حافظ بھی بنے، پورے حافظ بن گئے۔ اور کسی کے 10 پارے، 4 پارے، 5 پارے ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات یہاں ہیں وہ اس موقع پر یہ ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم بھی قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ دن بدن، 4 رشتے ہیں، 4 رشتے، اللہ ان رشتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے، ان رشتوں پر ہم کو زندہ رہنا نصیب کرے، انہی رشتوں پر موت عطا کرے، اور انہی رشتوں کے ساتھ دوبارہ ہم سے ایک اپنے خالق و مالک کے ساتھ رشتہ، ابدیت کا رشتہ
ہم اس کے بندے ہیں. ہمیں ہر حال میں یہ یاد رہے کہ ہم سب کچھ بعد میں ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں. اور دوسرے نمبر پر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ امتی ہونے کا ہے، امتی ہونے کا. ان کو اپنی امتیوں سے کتنا تعلق، اور خصوصاً ہمارے ساتھ ایک موقع پر فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، مبارکبادی، خوشخبری ہو اس بندے کے لیے لمن رآنی و آمن، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اور پھر کیا فرمایا ہمارے لیے؟ وہ طوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ مبارکبادی ہو. کس کے لیے؟ لمن لم یرانی و آمن بی، اس خوش نصیب کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. اللہ کا فضل ہے ہم ان لوگوں میں ہیں کہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن دل و جان سے ہم حضور پر ایمان لائے. ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارا سب کچھ حضور پر قربان ہو. حضور کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، ہمیشہ اس رشتے کا خیال رکھیں، ہمیشہ اس رشتے کا خیال رکھیں. اپنی ذات کے بارے میں اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا جو خصوصی مشن تھا، ہم کہیں نہ کہیں معمولی پرزے کے طور پر ہی اس مشن میں کام کرنے والے بنے. اور ایک ہمارا رشتہ ہے قرآن مقدس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. اللہ نے ہماری طرف قرآن کتاب کو اتارا، اپنا ذاتی کلام، اپنی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، اس کے ساتھ اپنے رشتے کو عملاً مستحکم کریں. عملاً اچھی طرح قرآن ٹھیک طریقے سے پڑھیں. کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں. اور اب تو رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ دونوں کیا کریں گے؟ سفارش. اور اسلام کے نام لیوا ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا. اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. باقی رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ، ہمیشہ اس کا لحاظ رکھیں. ایک بات میں اکثر جگہ عرض کرتا ہوں، یہاں کروں گا، خاص کر جو گھر کے بڑے ہیں، والد وغیرہ. اللہ تعالی والدین کے والدین ہونے کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم اس معنی کا ناقابل معافی جرم کہ اگر کوئی اس جرم میں مبتلا ہوا اور بغیر توبہ کے چلا گیا، اللہ معاف نہیں کریں گے. وہ کون سا جرم ہے؟ شرک. اس کے علاوہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر شرک کر رہا تھا اور توبہ نہیں کی اور ایسی چلا گیا، اللہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مغفرت نہیں. لیکن ماں باپ کا کتنا خیال رکھواتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر تمہارے ماں باپ تم کو اس ناقابل معافی جرم پر آمادہ کرنا چاہیں، مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کے کہنے سے یہ جرم نہیں کرنا، یہ ناقابل معافی ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھو کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا. اور دیکھو اللہ ماں باپ کا کتنا خیال رکھواتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے والد کو ناراض کرتا ہے، اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. حدیث میں ہے نا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی. بلکہ اگر کوئی اپنے والدین کو ستاتا ہے، اللہ تعالیٰ عملی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. دیکھو جتنے گناہ ہیں
گناہوں کی سزا کی اصل جگہ کہاں ہے؟ آخرت، اللہ بچائے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتے، دنیا میں ہی سزا بھیج دیتے ہیں۔ اس میں ایک ماں باپ کو ستانے والا، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ ہونے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں اور بچوں کو، لیکن ہم اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کو ناراض کرنے پر کبھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز چھوڑ کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہمارا بچہ مختلف قسم کی آوارگیوں میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے، ہماری بیٹی ایسا بہترین لباس پہن کر، جس کو حضور نے فرمایا نساؤہم کاسیات عاریات، کہ لباس پہن کر بھی ننگی، مائلات ممیلات، دوسروں طرف مائل ہونے والی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، اپنے لباس کے ذریعے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ لیکن کتنے والدین جو اپنی بیٹی پر اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کریں، نماز چھوڑنے پر وغیرہ، جبکہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو حکم ہے کہ اگر تمہارے بچے، تمہاری بچیاں 10 سال کی عمر کے بعد نماز چھوڑیں تو صرف زبانی ناراضگی کافی نہیں، زبانی ناراضگی کا اظہار کافی، عملی ناراضگی دکھلاؤ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو۔ نماز ترک کرنے پر، نماز میں غفلت برتنے پر، نماز کے اندر سستی برتنے پر عملی ناراضگی کا اظہار، ان کو سزا دو۔ تو بہرحال میں عرض کر 4 رشتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ رشتہ، کتنے رشتے ہوں، کسی نے کتنا اچھا کہا ہے اس رشتے کا لحاظ کر کہ تو نے چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، تو نے چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں مجھے چاہے زمانہ سب چھوٹ جائیں، لیکن میرے اللہ تو مجھ سے نہ چھوٹے۔ کسی عربی شاعر نے کیا کہا، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَزُ، لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَزُ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَزِ۔ کوئی بھی چیز تم سے گم ہو گئی، چھوٹ گئی، جدا ہو گئی، اس کا کوئی نہ کوئی اس کی تلافی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی بدل ہو سکتا ہے، لیکن وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَزِ، لیکن اگر خدا نہ خواستہ خدا چھوٹ گیا تو اس کا کوئی بدل نہیں، کوئی بدل۔ آج ان 4 رشتوں کی تجدید کر کے جائیں اور بار بار اللہ سے کہیں رضیت باللہ ربا، میں خوش ہوں، میری سب سے بڑی سعادت اور میرا سب کچھ یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں خوش ہوں، اور میں بہت خوش ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، میں خوش ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے، بار بار پڑھیں گے رضیت باللہ ربا، ڈوب کر، وبالاسلام دین، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو میرے لیے، آپ حضرات کے لیے مفید کارآمد بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا
فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد على الإيمان لك الحمد على الإيمان لك الحمد على الإيمان ولك الحمد على القرآن. اللهم لك الحمد على القرآن اللهم لك الحمد على القرآن اللهم لك الحمد على حفظه ولك الحمد على ختمه. اللهم لك الحمد على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال شانك ولعظيم سلطانك ولكريم وجهك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ برضاك من سخطك. نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك وحدك لا شريك لك. یا اللہ یا اللہ ہم آپ کی بے شمار نعمتوں پر یا اللہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم آپ کی بے شمار نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کی بے شمار نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی. اللہ آپ کا شکر ہے. آپ نے اسلام جیسا عظیم مقدس دین عطا فرمایا. آپ کا شکر ہے. یا اللہ آپ نے اپنا کلام قرآن مقدس کی صورت میں عطا فرمایا. اللہ آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر ہے. یا اللہ آپ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب اپنے پیغمبر ہم سب کو عطا کی. میرے اللہ آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر. یا اللہ آپ نے اپنے دین کے ساتھ یا اللہ عملی تعلق عطا فرمایا. اللہ آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر. یا اللہ آپ نے دین کا پڑھنا دین کا پڑھانا نصیب فرمایا. اللہ آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر ہے. آپ نے دینی ماحول دیا. اللہ آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر ہے. آپ کا شکر. یا اللہ اور اس سب کے ساتھ باوجود یا اللہ ہم سے بے شمار غلطیاں ہوئی, کوتاہیاں ہوئی, گناہ ہوئے, غفلتیں ہوئی. میرے اللہ آپ معاف فرما دیجیے. آپ معاف فرما دیجیے. آپ معاف فرما دیجیے. میرے اللہ آپ کا اپنی اسی مقدس کلام کا واسطہ, اس مقدس کلام کا واسطہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما. پورے مجمع کی مغفرت فرما. یا اللہ آج امت مسلمہ کے لیے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ہر اعتبار سے عافیت کا فیصلہ فرما. ہر اعتبار سے عافیت کا فیصلہ فرما. یا اللہ امت مسلمہ یا اللہ جن مشکلات کا شکار ہے میرے اللہ ان تمام مشکلات کو دور فرما. تمام مشکلات کو دور فرما. تمام مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ساری انسانیت کو یا اللہ امن اور سلامتی عطا فرما. امن اور سلامتی عطا فرما. یا اللہ انسانیت پر مسلط انسان نما درندے جہاں کہیں بھی اپنی درندگیوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں میرے اللہ ان انسان نما درندوں کو ان کی درندگی کی عبرتناک سزا دے. ان کی درندگی پر عبرتناک سزا دے. ان کی درندگی پر عبرتناک سزا دے. اور تمام انسانیت کو یا اللہ ہر طرح کے انسان نما درندوں سے نجات عطا فرما. میرے عظیم اللہ اس بچے نے آپ کے چاہنے سے آپ کی مشیت سے یا اللہ اس قرآن کو یاد کیا. میرے اللہ اس قرآن کو ہمیشہ ان کے دل میں محفوظ رکھ. ہمیشہ قرآن کی تلاوت عطا فرما. اس قرآن کا سمجھنا عطا فرما. اس قرآن کو ان کے اور ہم سب کے دلوں پر کھول دے اور اس قرآن کے لیے ان کے اور ہم سب کے دلوں کو کھول دے. میرے عظیم اللہ
میرے عظیم اللہ حافظ قرآن کے لیے یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں یا اللہ وہ سارے فضائل ان کو اور ہم سب کو عطا فرما، اور حافظ قرآن کے والدین کے لیے جو بشارتیں ہیں میرے اللہ ان کے والدین اور ہم سب کے والدین کو یا اللہ وہ ساری بشارتیں عطا فرما۔ میرے اللہ آپ کے بندے آج کی رات میں بڑی امیدوں کے ساتھ یا اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ یا اللہ آپ کے گھروں میں یا اللہ جمع ہوتے ہیں، میرا اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرما، اس جمع ہونے کو قبول فرما یا اللہ آپ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کوئی معافی مانگنے والا اس سے معاف کروں یا اللہ، یہ پورا مجمع یا اللہ آپ کی بارگاہ میں یا اللہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے میرے عظیم اللہ۔ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مقدس دعاؤں کو پیش کرتے ہیں، میرے اللہ جو دعائیں انہوں نے اس طویل سجدے میں آپ کی بارگاہ میں فرمائی، میرے اللہ جہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہم ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہیں، یا اللہ ہم اسی سجدے کا اور اس سجدے کے اندر یا اللہ آپ کی دعاؤں کا واسطہ دے کر یا اللہ آپ سے اپنے سب کے لیے مغفرت کی درخواست مانگتے ہیں، مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ کتنے تیرے بندے اور کتنی تیری بندیاں گزشتہ سال بقید حیات تھے اور آج قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں، میرے اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرما، ان سب کی مغفرت فرما یا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اس رات میں اپنی امت کے مرحوم کے لیے جو دعائیں مانگا کرتے تھے یا اللہ وہ دعائیں ہم سب کے والدین اور ہم سب کے مرحومین اور پوری امت کے مرحومین کے حق میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما میرے اللہ۔ ہم نادم اور شرمندہ ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں ہم کو جس طرح زندگیاں گزارنی تھی میرے اللہ آج تک یا اللہ ایسا نہیں ہو سکا، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ آئندہ جو بچی کچی زندگی ہے میرے اللہ اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم آج آپ پر بھروسہ کر کے توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے، توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے، توبہ کرتے ہیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے، خصوصاً آنکھ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کان کے گناہ سے، ہاتھ پیر کے گناہ سے، دل و دماغ کے گناہ سے، شرمگاہ کے گناہ سے، گندے اور ناپاک تعلقات کے گناہوں سے، موبائل اور انٹرنیٹ کے گندے استعمال سے، اور یا اللہ اب عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری زندگی ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے اور ہر سال رمضان کے روزے رکھا کریں گے، میرا اللہ آنے والا مبارک مہینہ تمام رحمتوں برکتوں اور اپنی تمام عطاؤں کے ساتھ ہم سب کو اور پوری امت کو عطا فرما، پوری امت کو نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما یا اللہ۔ قرآن کا سننا اور قرآن کا سنانا عافیت کے ساتھ نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو بیچ میں حائل نہ بنا، ہمارے گناہوں کو بیچ میں حائل نہ بنا، ہمارے گناہوں کو بیچ میں حائل نہ بنا میرے عظیم اللہ۔ تمام مدارس دینیہ، مراکز اسلامیہ اور دینی کام کرنے والے افراد کی اور جماعتوں کی یا اللہ ہر جہت سے حفاظت فرما، ہر جہت سے حفاظت فرما، ہر جہت سے حفاظت فرما۔ ان کے خلاف اٹھنے والے ہر قدم، بولنے والی ہر زبان، لکھنے والے ہر ہاتھ، چلنے والے ہر قلم، سوچنے والے ہر دماغ پر میرا اللہ روک لگا لیجئے، روک لگا لیجئے، روک لگا لیجئے یا اللہ۔ امت کی بگڑی کو بنا دیجئے، امت کی بگڑی کو بنا دیجئے، امت کے مشکلات کو دور فرما، ہم سب کے انفرادی و اجتماعی مشکلات کو دور فرما یا اللہ۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا اللہ۔ یا اللہ اس کورونا کی شکل میں جو بیماری کا سلسلہ اس وقت پھر سے عام ہوتا جا رہا ہے میرے اللہ، میرے اللہ اب بس فرما لیجئے، اب بس فرما لیجئے میرے اللہ۔ اس کو روک لیجئے، اس کو کألم یکن کر دیجئے، اس کو کألم یکن کر دیجئے، اس کو کألم یکن کر دیجئے میرے اللہ، میرے اللہ۔ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا اللہ پھر مساجد کا ماحول متاثر ہو یا اللہ، مدارس کا ماحول متاثر ہو یا اللہ۔ ہم اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اس سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں
میرے عظیم اللہ آپ کے بندے آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، میرے اللہ کسی کو بھی خالی نہ لوٹا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضے ادا کروا، بے روزگاروں کو حلالی طیب عزت عافیت والا روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، اصحاب اولاد کے اولاد کو نیک و صالح دونوں جہاں میں اپنے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ میرے اللہ ہم آج عہد کر کے جاتے ہیں کہ جس طرح اپنے گھر والوں کی دنیوی ضروریات دنیوی تعلیم کے لیے امن فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، آج یہ عہد کر کے نکلتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے دین اور اپنے اہل و عیال کے دین، اپنی آخرت اور اپنے اہل و عیال کی آخرت کی انشاءاللہ اس سے زیادہ فکر کریں گے۔ یا اللہ یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں، میرا اللہ آسان فرما، آسان فرما، آسان فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ آج کی اس مبارک رات میں آپ اپنے جن جن بندوں کی مغفرت فرمائیں گے، میرے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما، ہم سب کے گھر والوں کو شامل فرما، اہل و عیال کو شامل فرما، یا اللہ پوری امت کو شامل فرما۔ یا اللہ جب تک دنیا میں زندہ ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعمال کی سلامتی کے ساتھ، تقوی کی سلامتی کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ، امر بالمعروف کے ساتھ، نہی عن المنکر کے ساتھ، حسن بندگی کے ساتھ، حسن اخلاق و کردار کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور ہمہ جہ دینی خدمات کے ساتھ، یا اللہ آخری دم تک زندہ رہنا نصیب فرما۔ اور جب بلاوا ہو میرے اللہ تو اس حال میں بلاوا ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہوں، اس حال میں بلاوا ہو کہ ہمارے ذمہ کسی طرح کوئی حق باقی نہ ہو۔ یا اللہ موت اور موت کے بعد آنے والی ساری منزلوں کو آسان کر دیجئے، آسان کر دیجئے، آسان کر دیجئے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیاب نصیب۔ میرے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے گھروں میں بچیاں بالغ ہیں، بچے بالغ ہیں، میرے اللہ وہ اور ان کے والدین پریشان حال ہیں، میرے اللہ سب کے لیے رشتوں کے بہتر انتظامات فرما، سب کے لیے رشتوں کے بہتر انتظامات فرما۔ یا اللہ جتنے بھی غیر شادی شدہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، میرے اللہ سب کے لیے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما، سب کے لیے بہتر جوڑ عطا فرما، سب کے لیے بہتر رشتہ عطا فرما۔ میرے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بلا مانگے عطا فرما، ہر وہ خیر عطا فرما جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے، اور ہر و شر اور فتن سے ہماری پوری امت اور یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما، جن سے حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔